النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الورى وعلى آله وأصحابه المتقين بالتقوى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين المكين الروح الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين رنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصانہ پیر کامل کاملہ رحمہ سید مجبیر مخدوم امم مرکز پیر سنجدہ حرم خاک پنجاب رسدن زندہ گشت صبح ماہ میرے مطابق کا گشت اللہ جل جلالہ وامن والہ و عظم شان محمد و صلاح امام الانبیاء فخر الانبیاء حضور سرور کائنات جان کائنات احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام آپ کے حضور ناز میں عقیدتوں محبتوں اور ارادتوں کی خراج پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ میں اور آپ آج کے اس عظیم دن میں عظیم کاز کے لیے جمع ہیں۔ دعا کریں اللہ پاک آج کی ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سب کے لیے خوش آخرت بنائے آمین۔ آج سفر المظفر کی 13 تاریخ ہے، 14 تاریخ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ سفر المظفر کے مہینے کو اولیاء کرام مشائخ اعظام کے ساتھ خصوصی نسبت حاصل ہے۔ اولیاء اللہ کی سنگت، اولیاء اللہ کی معیت انسان کے لیے اس زندگی میں جنت کی نعمت ہے۔ صحبت صالح و صالح الت، طالب و طالب الت کی مصداق ہے۔ اگر اولیاء اللہ کی سنگت و معیت و صحبت میں بیٹھے تو وہاں سے ہمیں اچھائی ملتی ہے، اور ایک لمحے کے لیے اللہ کے نیک بندوں کی مجلس میں بیٹھ جانے سے شیخ فرید الدین اطار رحمہ اللہ کے مطابق وہ ایک لمحہ 1000 سال کی بیریا عبادت سے بھی بہتر ہے۔ اس لیے کہ اس لمحے انسان ہر قسم کی فتنہ و فساد، شر انگیزی، شیطان کے عمل دخل سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور اولیاء اللہ کا ذکر کرنا
یہ صرف عبادت نہیں بلکہ یہ سنت خدا بھی ہے، سنت مصطفیٰ بھی ہے۔ اللہ نے کلام سعید کے اندر بے شمار مقامات میں اپنے مقبولین اور معبودین بندوں کا ذکر کیا، جن میں سے ایک آیت کریمہ میں نے ابھی آپ سے گزار کی، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے، وعملوا الصالحات، ایمان لانے کے بعد کوئی اچھے عمل کیے، سیجعل لهم الرحمن ودا، ان قریب اللہ پاک ان لوگوں کی محبت دوسرے لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ پاک کی منشا اور تقاضا کے مطابق وہ مقبولین بندے جو اس آیت سے مراد لیے جا رہے ہیں وہ محبوبان خدا ہیں، محبوبان مصطفیٰ ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، جنہوں نے عبادت اور ریاضت کر کے وہ مقام حاصل کر لیا کہ اللہ کو راضی کر لیا۔ اب اللہ ان لوگوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ اور پھر حدیث پاک کے اندر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، ان معاذ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خطیب تبریزی نے اس کو مشکات کے اندر قول کیا، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ذکر الانبیاء عبادت، کہ انبیاء کا ذکر کرنا عبادت ہے، وذکر الصالحین کفارہ، اور صالحین کا ذکر کرنا، اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرنا یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو میری اور آپ کی خوش بختی اور خوش نصیبی ہے کہ میں اور آپ آج جس مرد کامل کا ذکر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، وہ مرد کامل صرف اپنے نام کے لحاظ سے کامل نہیں بلکہ کام کے لحاظ سے بھی کامل ہے۔ 18، 19، 20 سفر کو حضور سیدی و ثانوی قطب الابداع اور غوث الاولیاس، امام الواسقین، امام العاشقین، زبدۃ العارفین، شہریار تصوف اور تاجدار شریعت و طریقت و معرفت و حقیقت، حضور سیدی و ثانوی علی بن عثمان اجمیری جلالی المعروف حضور سیدی داتا گنج بخش اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، لاہور شہر کے اندر آپ جانتے ہیں کہ آپ کا مزار پرانوار 977 سال سے آج تک مرجع خلائق ہے۔ اس سال آپ کا 977واں عرس پاک منایا جا رہا ہے، جو کہ منگل، بدھ اور جمعرات کو پورے اہتمام کے ساتھ، تذکر کے ساتھ بھاٹی گیٹ کے سامنے انشاءاللہ انعقاد پذیر ہو رہا ہے۔ میں نے مناسب سمجھا کہ آج کی اس مختصر سی نشست میں آپ کے حوالے سے چند معلومات آپ کے گوش گزار کی ہیں، اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ حضور سیدی داتا گنج بخش اجمیری کی زندگی کو ایک لیکچر کے اندر ہم بیان نہیں کر سکتے۔ جو آپ کی زندگی کا نچوڑ اور خلاصہ ہوگا میں وہ آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ آپ کا نام نامی اسم گرامی علی بن عثمان ہے، حضور سیدی علی بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی کنیت ابو الحسن ہے۔ آپ کے والد ماجد کا نام عثمان بن علی ہے۔ جو آپ کے عرفی اور مشہور نام ہیں وہ سیدی داتا گنج بخش اجمیری ہے، حضور سیدی فیض عالم ہے۔ آپ کا اصل نام جو ہے وہ علی بن عثمان۔ آپ کی ولادت باسعادت افغانستان کے مشہور شہر غزنی کے اندر 2 محلے ہیں۔ رائٹ سائڈ پہ ایک محلہ ہے جس کا نام اجمیر ہے، اور لیفٹ سائڈ پہ شہر کے ایک محلہ ہے جس کا نام جلال ہے۔ تو اجمیر کے اندر آپ کا ننیال رہتا تھا،
اور جلال کے اندر آپ کا بدیال یعنی آپ کا ذات کا خاندان ہے۔ آپ بچپنے میں کبھی اجمیر چلے جاتے، کبھی جلال میں آ جاتے، لیکن آپ کی ولادت باسعادت اپنے ننیحال میں ہوئی، یعنی اجمیر محلہ اجمیر میں۔ اس وجہ سے آپ کو اجمیری کہا جاتا ہے۔ آپ نجیب الطرفین سے گزرتے ہیں، یعنی آپ حسنی بھی ہیں، آپ حسینی بھی۔ 7 واسطوں سے آپ کا سلسلہ نسب جو ہے وہ حضور سیدی و ثانوی امام المقام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے ملتا ہے، 7 واسطوں کے ساتھ۔ آپ کے والد ماجد حضرت عثمان بن علی وقت کے عالم فاضل تھے، عالم باعمل تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ بھی نہایت ہی متقی پرہیزگار خاتون تھی۔ ہر متقی نیک بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا، میرا صاحبزادہ بھی متقی بنے، میرا بیٹا بھی عالم بنے، میرا بیٹا بھی دین کا خادم بنے، میرے بیٹے کے دل میں بھی خوف خدا ہو اور عشق مصطفیٰ ہو۔ ہر بندے کی خواہش ہے، گویا کہ آپ کے والدین کی بھی خواہش تھی کہ ہمارا جو صاحبزادہ ہے علی بن عثمان، یہ بھی عالم ہونا چاہیے، فاضل ہونا چاہیے، دین کا خادم ہو، اس کے سینے میں بھی خوف خدا ہو، عشق مصطفیٰ ہو۔ لہذا انہوں نے اس نہج پر اپنے صاحبزادے کی تربیت کی۔ آپ کی عمر مبارک 4 سال کی ہوئی تو آپ کو الفاظ کی پہچان ہو گئی۔ 4 سال کی عمر میں آپ نے ناظرہ قرآن مجید شروع کیا، ناظرہ پڑھنا۔ جب قرآن مجید، کیونکہ آپ بہت زیادہ ذہین تھے، لائق تھے، عقل و فہم و فراست کے مالک تھے، آپ نے جلد از جلد قرآن پاک ناظرہ مکمل کیا تو غزنی کے علاقہ کے اندر آپ نے پھر عربی اور فارسی کے اندر تعلیم حاصل کرنا شروع کی۔ مختلف اوقات میں وقت کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ پھر جب آپ نے فارسی اور عربی کی بیسک تعلیم حاصل کر لی، اس کے بعد آپ نے علم تفسیر، علم حدیث، علم فقہ، علم نحو، علم منطق، علم صرف، علم فلسفہ، علم کلام، حتیٰ کہ علم شریعت و حقیقت و معرفت میں خوب نام روشن کر دیا۔ جب آپ شباب کے عالم کو پہنچے تو آپ نے علم کی دنیا میں اپنی دھار کو منوا چکے تھے، آپ کا سکہ بیٹھ چکا تھا علاقے کے اندر۔ اور پھر یہ وہ زمانہ تھا جب شباب کا عالم تھا، تو آپ اپنے قلوب کو، اپنے دل کو بھی جانب اللہ متوجہ کر چکے تھے۔ یعنی والدین کا جو وراثتی ورثہ تھا، خادم دین ہونا، خوف خدا کا دل میں ہونا، عشق مصطفیٰ کا سینے میں موجزن ہونا، یہ آپ کے ورثے میں شامل ہے۔ جب آپ نے فراغت و فصاحت حاصل کر لی تو اس وقت آپ اپنے دل کو جانب اللہ متوجہ کیے ہوئے تھے۔ آپ جانتے ہیں جو شخص اپنے دل کو اللہ کی جانب متوجہ کر لیتا ہے، پھر وہ دنیا کی کسی نعمت پر اپنی نظر کو نہیں ٹکاتا۔ حضور سیدی علی بن عثمان داتا گنج بخشری اجمیری اس دور میں محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قائم کردہ مدرسے میں پڑھ رہے تھے۔ آپ زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہے تھے۔ یہ کم سن بچہ راہ علم کا متلاشی محمود غزنوی کے ادارے کے اندر تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ ایک دن کیا ہوا، اس وقت آپ کی توجہ کا یہ عالم ہو چکا تھا، علم دین پڑھ پڑھ کے وراثتی ورثے کی طرف۔ محمود غزنوی وزٹ کرتے کرتے مدرسہ کے سامنے سے گزرا۔ حضور سیدی وسانتی خواجہ مستان شاہ کابلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس روایت کو سلطان العاشقین ایک بک ہے، اس کے اندر کوٹ کرتے ہیں کہ محمود غزنوی ادارے کے اندر آیا، دیگر طلباء کے برعکس طلباء دوڑ کے آئے، ہمارے مدرسے کے اندر خادم اور حاکم آ چکا ہے۔ دیگر بچوں کے برعکس
حضور سیدی داتا گنج بخش علی اجمیری اپنے کام میں مگن ہیں، اپنے کام میں مست ہیں، اپنی تعلیم و تعلم میں مستغرق ہیں۔ محمود غزنوی نے دیکھا باقی سارے طالب علم آ چکے، لیکن ایک بچہ ایسا ہے جس کے چہرے پہ تجلیات کا سما ہے، وہ اپنے کام میں مگن ہے۔ مدرسے کے استاد جو تھے حضور سیدی حضرت رضوان سفید دیش بابا جی بزرگ تھے، جو اس مدرسے کے مدرس تھے، آپ کے استاد تھے۔ انہوں نے اور آپ کے جو استاد تھے اپنے کام کی وجہ سے اس بچے کے ساتھ بڑا پیار کرتے تھے، اس کو عزت اور آبرو کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ پکار کے کہا علی اجمیری ذرا دیکھو تو صحیح ہمارے ادارے کے اندر کون آیا ہے۔ سیدی داتا گنج بخش علی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے آنکھیں اٹھائیں، اور عالم یہ تھا اس تعلیم و تعلم میں مگن رہنے والے اسٹوڈنٹس اور طالب علم کا، پڑھنے بیٹھتے تو صبح سے شام ہو جاتی، پھر شام سے صبح ہو جاتی، آپ کو پانی پیتے تک بھی نہ دیکھا گیا۔ ایسے نام نہیں ملتے، ایسے کام نہیں ملتے، محنتیں کرنی پڑتی ہیں، مجاہدے کرنے پڑتے ہیں، ریاضتیں کرنی پڑتی ہیں۔ حضرت رضوان نے پکار کے کہا علی اجمیری ذرا دیکھو ہمارے ادارے کے اندر کون آیا ہے۔ پھر کیا تھا، سیدنا داتا گنج بخش علی اجمیری محمود غزنوی کے سامنے آئے۔ ایک طرف محمود غزنوی ہے اور ایک طرف راہ حق کا کمسن متلاشی طالب علم ہے۔ پھر کیا تھا، علامہ مستان شاہ قادری رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ محمود غزنوی نے جب نگاہ فیض عالم پر ٹک ٹکی باندھ کر دیکھا، ایسی تجلیات کا ظہور ہوتے ہوئے دیکھا، الغرض محمود غزنوی کو اپنی نگاہیں فوراً جھکانی پڑی اور پکار کر کہنے لگے اے حضرت رضوان، یہ بچہ واللہ خدا کی جانب راغب ہے، یہ بچہ خدا کی جانب راغب ہے، اللہ کی عزت کی قسم یہ بچہ ہمارے ادارے کی زینت ہے، اس کا خیال کرنا، اس کی ضرورتوں کا خیال کرنا، اس کی ضرورتوں کو پورا کرنا۔ تو وہ وقت کا حاکم سلطان محمود غزنوی فیض عالم کی نگاہوں کی تاب نہ لاتے ہوئے اسے اپنی نگاہیں جھکانی پڑی۔ وہ سلطان محمود غزنوی جو فاتح سومنات تھے، وہ سلطان محمود غزنوی جن کے روب اور دبدبے سے ہندوستان کے راجے اور مہاراجے تتر ہو جاتے تھے، وہ محمود غزنوی جن کے روب سے، جن کے تلوار کے زور سے پورا ہندوستان رستا تھا، لیکن آج وہ محمود غزنوی ایک کمسن راہ حق کے علم کے متلاشی کے سامنے سر نگم ہو گیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ دل میں خوف خدا تھا، سینے میں عشق رسالت باپ کا سمندر پوشن تھا۔ حضور سیدی وسانہ دی داتا گنج بخش علی اجمیری رحمہ اللہ نے شباب کے عالم میں آپ نے علم طریقت، علم تصوف، علم ظاہری کے اندر بڑا کمال حاصل کر لیا۔ اس کے بعد آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اس علم کی حفاظت کرنے کے لیے اب مجھے کسی شیخ کے ہاتھ میں بیعت ہونا چاہیے۔ اور یاد رکھیں اس وقت تک معرفت کے راستے نہیں کھلتے جب تک انسان کسی اللہ کے نیک بندے کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیتا۔ اور تصوف کے اندر اس بات کو لازم قرار دیا گیا کہ کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہوگا، ورنہ انسان ترقی کی جانب گامزن نہیں ہو سکتا۔ اور یہ آج تو باتیں کی جاتی ہیں، یہ پیری مریدی کا سسٹم یہ اب کی ایجاد ہے، صاحبان طریقت یہ آپ کی ایجاد نہیں ہے۔ حضور سیدی داتا گنج بخش علی اجمیری کو 1000 سال بیت چکا ہے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کتنا عرصہ؟ 1000 سال بیت چکا ہے۔ اس وقت داتا گنج بخش علی اجمیری نے لازمی سمجھا کہ میں کسی اللہ کے نیک بندے کے ہاتھوں میں ہاتھ تھماؤں تاکہ علم ظاہری کے ساتھ ساتھ مجھے علم باطنی بھی آئے۔ اور میں نے لاسٹ امت المبارک یا اس سے سیکنڈ لاسٹ پہ عرض کیا تھا کہ یہ سسٹم حضور سیدی امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلا۔ حضور سیدی جب امام زین العابدین واقع کربلا کے بعد مدینہ طیبہ واپس آئے
تو اس کے بعد آپ نے اپنے آپ کو معذور سمجھ لیا، آپ کے پاس طاقت بھی تھی، آپ جو کرنا چاہتے کر سکتے تھے، فوج بھی ہو سکتی تھی، تیار ہو سکتی تھی، لیکن آپ نے اپنے آپ کو معذور سمجھا۔ پھر آپ نے مدینہ سے دور ایک خانقاہ بنائی، اس خانقاہ میں لوگ آتے، علم ظہری بھی حاصل کرتے، علم باطنی بھی حاصل کرتے، آپ کے ہاتھوں پہ سلسلہ بیعت بھی شروع کیا گیا۔ یہ حضور سیدی امام زین العابدین، اور اگر اس سے آگے جائیں تو قرآن مجید کے اندر یہ آتا ہے کہ جب اصحاب پیغمبر نے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جسے وہ آیت ہے، بیعت رضوان بھی جسے کہا جاتا ہے۔ تو حضور سیدی فیض عالم داتا گنج بخش علی اجمیری رحمہ اللہ نے پھر پڑھنے کے بعد، ظاہری علوم حاصل کرنے کے بعد، آپ نے مختلف ملکوں کی سیر و سیاحت کی، اور سیر و سیاحت کا مطلب صرف اور صرف دین اسلام کی تبلیغ تھی۔ سیر و سیاحت کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اپنے ذہن کو کشادگی دینے کے لیے اپنے ذہن کو فراہمی، اگرچہ یہ بھی ہونا چاہیے، انسان کی طبیعت اس سے فریش ہوتی ہے، لیکن حضور سیدی فیض عالم کا مقصد فقط دین اسلام کی تبلیغ تھی۔ آپ نے بے شمار ممالک کی سیر و سیاحت کی، سیر و سیاحت کرتے کرتے آپ نے فلسطین کو چھوڑا، حتیٰ کہ آپ ملک شام میں پہنچے۔ ملک شام کا ایک علاقہ ہے دمشق، اس کے ساتھ ایک غار ہے جس کا نام ہے بیت الجن۔ بیت الجن میں آپ کی ملاقات حضور سیدی و سندی شیخ ابو الفضل محمد بن حسن خطری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ کی۔ آپ سلسلہ جنیدیہ کے اس وقت کے ہم عصر بزرگوں کے سربراہ تھے، حضرت سیدی خواجہ ابو الحسن محمد بن حسن خطری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کو علوم ظاہر اور علوم باطن کے اندر ایک کمال حاصل تھا۔ آپ سلسلہ جنیدیہ کے ساتھ منسلک تھے، سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی۔ آپ ان کی گفتگو سے، ان کے عارفانہ اور عالمانہ کلام سے متاثر ہوئے، چند دن وہیں پہ سٹے کیا، ان سے متاثر ہوتے رہے، حتیٰ کہ آپ نے اس بات کو ضروری سمجھا کہ میں انہی کے ہاتھوں پہ سلسلہ بیعت حاصل کروں۔ الغرض حضور سیدی و سندی داتا گنج بخش علی اجمیری کے شیخ ابو الفضل محمد بن حسن خطری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ آپ سلسلہ جنیدیہ کے ساتھ منسلک ہو گئے، اور سلسلہ جنیدیہ منسوب ہے حضور سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور پھر آپ کا جو سلسلہ طریقت ہے 10 واسطوں کے ساتھ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ سلسلہ نسب جو ہے وہ 7 واسطوں کے ساتھ سیدنا امام علی مقام امام حسن تک پہنچتا ہے، اور جو سلسلہ طریقت ہے، بیعت کا سلسلہ ہے، وہ 10 واسطوں کے ساتھ آپ کا کائنات تک پہنچتا ہے۔ حضرت سیدی داتا گنج بخش علی اجمیری آپ مرید ہیں حضور سیدی و سندی ابو الفضل محمد بن حسن خطری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، اور شیخ قطری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرید ہیں شیخ ابو الحسن علی حضری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، اور آپ مرید ہیں حضور سیدی و سندی شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، اور شیخ شبلی مرید ہیں حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ، اور سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ آپ مرید ہیں حضرت سیدی سختی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، اور حضرت سیدی سختی مرید ہیں حضرت معروف کرکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے۔ حضرت معروف کرکی مرید ہیں حضرت داؤد طائی رضی اللہ تعالی عنہ کے، اور حضرت داؤد طائی رضی اللہ تعالی عنہ آپ مرید ہیں حضرت حبیب عجمی رضی اللہ تعالی عنہ کے، اور حضرت حبیب عجمی رضی اللہ تعالی عنہ آپ مرید ہیں حضور حضرت سیدنا خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، اور حضور سیدی و سیدی و سندی خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک مرید ہیں حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے، اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم تربیت یافتہ ہیں، فیض یافتہ ہیں امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ تو گویا کہ آپ کا جو سلسلہ طریقت ہے وہ 10 واسطوں کے ساتھ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ یہ مقام ہے
حضور سیدی فیض عالم داتا گنج بخش علی اجمیری کا ہمیں تو پتہ ہی نہیں. لوگ کہتے ہیں کہ پنجابی کی مثال مشہور ہے کول دا پیر تے چول دا وٹا، یعنی جو قریب والے ہوتے ہیں وہ پہچان نہیں کر پاتے، قریب والوں کو قدر نہیں ہوتی، قدر ہمیشہ دور والے کرتے ہیں. خاندان کا ایک بندہ عالم بن جائے تو خاندان والوں کے نزدیک وہی کا وہی ہے، وہی بچے کا بچہ ہے، لیکن قدر وہی کرتے ہیں جو نظر والے ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں. آپ خوش بخت اور خوش نصیب ہیں. میں تو اپنے مقدر پر بھی قربان ہوتا ہوں کہ سیدی فیض عالم نے 17 سال سے مجھے اپنے شہر کے اندر براجمان کیے رکھا ہوا ہے. حضور سیدی وسانہ دی فیض عالم 10 واسطوں کے ساتھ آپ کا جو سلسلہ طریقت ہے وہ کہاں تک پہنچتا ہے؟ تاجدار کائنات امام الانبیاء سرور کائنات. اور آپ کو اپنے شیخ کامل کے ساتھ بڑی محبت تھی. آپ کے شیخ کامل کون تھے؟ حضرت شیخ ابو الفضل محمد بن حسن خطری دمشق کے رہنے والے تھے. بڑی محبت، بڑی الفت. آپ ان کی سنگت میں رہتے، معیت میں بیٹھے. آپ کشف الماجوب کے اندر ایک واقعہ کوٹ کرتے ہیں کہ شیخ کامل کے ساتھ ایک دن میں سفر کر رہا تھا. یہ ہے تو واقعہ لیکن یہ بہت بڑی فکر ہے جو سیدی فیض عالم ہم تک پہنچانا چاہتے ہیں. آپ فرماتے ہیں میں اپنے شیخ کے ساتھ سفر کر رہا تھا. بسا اوقات ہمارے مقتدی ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں کہ میں 5 سالوں سے قاری صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں لیکن میری بات ہی نہیں سنتے. بسا اوقات امام ناراض ہو جاتا ہے اپنے مقتدیوں سے، میں 5 سال سے امامت کرا رہا ہوں لیکن کوئی میری بات سننے کے لیے تیار نہیں. سیدی فیض عالم فرماتے ہیں میں نے کئی سال اپنے شیخ کی خدمت کی، شیخ کی خدمت کی. ایک دن سفر پہ جا رہے تھے، میں نے سواری کی لگام کو تھاما ہوا تھا، میرے شیخ سواری پہ سوار تھے. میرے دل کے اندر ایسے خیال آیا کہ شیخ تو سواری پہ سوار ہیں، مجھے پیدل چلایا ہوا ہے. ذہن کے اندر خیال آیا تو حضرت شیخ ابو الفضل محمد بن حسن خطری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مرید صادق کے ارادہ قلب سے آگاہ ہوئے. آپ نے فرمایا علی ازویری سواری روکو، سواری روکو. آپ نیچے اترے، فرمایا اب تم سوار ہو جاؤ، میں مہار کو پکڑتا ہوں. تم سوار ہو جاؤ، میں مہار کو پکڑتا ہوں. تو سیدنا داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عرض کی حضور میں اور آپ، میں اوپر سوار ہو جاؤں اور آپ لگام پکڑیں گے، میں ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا میں نہیں کر سکتا. آپ نے فرمایا میرا حکم ہے امر فوق الادب کے تحت. حضور سیدی وسانہ دی داتا گنج بخش علی اجمیری سواری پہ سوار ہوئے. آپ کے شیخ کامل نے سواری کی لگام کو پکڑا. داتا گنج جو میں بات سمجھانا چاہتا ہوں، اگر آپ پہنچ سکتے ہیں تو پہنچ جائیں، اگر پہنچ سکتے ہیں تو. سیدی داتا گنج بخش علی اجمیری مہار پکڑ کے چل رہے تھے. آپ نے ہاتھ میں مہار پکڑی ہوئی تھی، نیچے ایسے مہار پکڑ کے چل رہے تھے. لیکن جب شیخ کامل نے مہار پکڑی تو شیخ کامل نے مہار ایسے کاندھے پہ رکھی، نہیں پہنچے آپ. میرا خیال ہے لاہوریوں، آپ کی قسمت کو تو داتا حضور نے جگا کے رکھ دیا ہے، زندہ دلانے لاہور کہا جاتا ہے، لیکن پھر بھی آپ میرا خیال ہے ٹس سے مس نہیں. سبحان اللہ. تو کیسے آپ مہار پکڑی ہوئی تھی ہاتھوں کے اندر داتا گنج بخش علی اجمیری نے. جب شیخ کامل کی باری آئی تو آپ نے کاندھے پہ مہار رکھی، کاندھے پہ مہار رکھی. تو فیض عالم ہاتھ باندھ کے عرض کرتے ہیں حضور میں بات سمجھ نہیں سکا، میں مہار کو نیچے پکڑ کے چل رہا تھا، آپ نے مہار ایسے کاندھے پہ رکھی ہوئی ہے، وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. حضور سیدی شیخ ابو الفضل محمد بن حسن خطری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے ایک اللہ کے نیک بندے کی سواری کی مہار ہے، میں اس کو نیچے کیسے لٹکا سکتا ہوں؟ میں تو اس مہار کو اپنے کاندھے پہ رکھوں گا، اس مہار کو تو میں اپنے سر پہ رکھوں گا. یہ اللہ کے نیک بندے کی سواری کی مہار ہے. داتا حضور عرض کرتے ہیں حضور مہربانی فرمائیں میری گستاخی کو معاف کریں، میں تو اب تک اس قابل ہی نہیں ہوا کہ میں آپ کی سواری کی لگام کو پکڑ سکوں. مجھے تو آپ کی سواری کی لگام کو پکڑنے کا طریقہ ابھی تک نہیں آیا. اور میرے ذہن کے اندر یہ خیال آ چکا تھا میرے شیخ اوپر سوار ہیں، میں نیچے چل رہا ہوں، آقا مہربانی فرمائیں میری اس غلطی کو معاف فرما دیں. تو یہ میرے اور آپ کے لیے ادھر سے عبرت ہے. آج ہم سوچوں کی دنیا میں آ کر بڑے بڑے ذہن کے اندر خیالات کو سوچتے ہیں کہ
اتنا عرصہ ہو چکا ہے ابھی تک ایسا کیوں نہیں ہوا، یہ ہو چکا ہے ابھی تک ایسا کیوں نہیں ہوا؟ تو حضور سیدی فیض عالم کے اس واقعے سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں کشف المعجوب کے اندر ایک دن ہم شیخ کامل کے ساتھ سفر کر رہے تھے تو اچانک بوندا باندی کا سما ہو گیا، بارش برسنا شروع ہو گئی، پکی زمین تھی۔ تو کیا ہوا کہ پکی زمین پہ پانی آیا تو کیچڑ بن گئی، ہمارے کپڑے خراب ہو گئے، پاؤں خراب ہو گئے، چلنا دشوار ہو گیا۔ سیدی فیض عالم فرماتے ہیں جب میں نے اپنے شیخ کامل شیخ ابو الفضل محمد بن حسن قدری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف دیکھا تو ان کے کپڑے بھی خشک تھے، ہم کیچڑ میں چل نہیں سکتے تھے، ہمارے کپڑے خراب ہو چکے تھے، ہمارے جوتے خراب ہو چکے تھے، لیکن شیخ کامل کے کپڑے بھی صاف ہیں، جوتے بھی صاف ہیں۔ میں نے ہاتھ باندھ کے عرض کی شیخ یہ کیا معاملہ ہے، بارش برس رہی ہے، ہمارے تو کپڑے بھی بھیگ چکے ہیں، ہمارے جوتے خراب ہو چکے ہیں۔ تو شیخ ابو الفضل محمد بن حسن خطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے اے مرید صادق، اے علی حجویری، دراصل بات یہ ہے اللہ کی عزت کی قسم جب سے میں نے اپنے آپ کو اللہ پر بھروسہ کرنے والا اور توکل کرنے والا بنا لیا ہے، جب سے میں نے اپنے سینے کو اپنے قلب کو حرص لالچ اور طمع سے پاک کر دیا ہے، اللہ نے مجھے کائنات کی آلودگیوں سے پاک کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ نے مجھے پوری کائنات کی آلودگیوں سے پاک اور صاف کر دیا ہے۔ تو اگر میں اور آپ بھی اپنے نفس کی پاکیزگی چاہتے ہیں، تزکیہ نفس چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنے سب سے پہلے دل کو صاف کرنا ہوگا، اپنے قلوب و اذہان کو پاک اور صاف کرنا ہوگا۔ حضور سیدی فیض عالم اپنے شیخ سے بڑی محبت کرتے تھے۔ ایک دن شیخ نے فرمایا علی حجویری تمہاری ڈیوٹی میں نے کسی اور جگہ پہ لگا دی۔ شیخ جب دیکھتے ہیں کہ مرید اتنا کامل ہو چکا ہے، ظاہری علوم بھی آتے ہیں، باطنی علوم بھی آتے ہیں، علم طریقت، علم تصوف، علم شریعت، علم معرفت، علم حقیقت، جب حضور سیدی ابو الفضل نے دیکھا میرا مرید شیخ علی حجویری کی معرفت کی بلندیوں کو چھو رہا ہے، فرمایا علی حجویری ہم نے آپ کی ڈیوٹی لاہور میں لگا دی ہے، دمشق کو چھوڑو، تمہاری ڈیوٹی لاہور میں ہے، تم نے لاہور والوں کی قسمت کو جگانا ہے، تم نے ہندوستان کو کلمہ پڑھانا ہے، تمہاری ڈیوٹی ہم نے ہندوستان میں لگا دی ہے، لاہور میں چلے جاؤ۔ عرض کرتے ہیں حضور مجھے اپنی صحبت سے دور مت کریں، میں آپ سے پیار کرتا ہوں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ شیخ نے فرمایا علی حجویری تم ابتدا کو دیکھ رہے ہو، میں انتہا کو دیکھ رہا ہوں، میری نظر انتہا پہ ہے۔ شیخ کے حکم کو سر آنکھوں پہ رکھتے ہوئے، اور مرید ہوتا ہی وہی ہے جو شیخ کے احکام کو بجا لائے۔ ایسا نہیں کہ شیخ کچھ کہے مرید کچھ کرے، ایسا نہیں، مرید وہی سچا مرید ہوتا ہے جو شیخ کے احکامات کی بجاوری کرے۔ سید علی حجویری نے سفر شروع کیا، میرا تو وجدان کہتا ہے لکھنے والوں نے، مفسرین، تاریخ دانوں نے ایسا کچھ نہیں لکھا کہ داتا علی حجویری کب چلے تھے اور پہنچے کب تھے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ فرشتوں نے علی حجویری کو اٹھا کر لاہور کے کنارے میں اللہ نے گویا کہ زمین کی تنابوں کو کھینچ لیا کہ میرا ایک مرد کامل جا رہا ہے، اسے راستے کی سہولتیں نہیں آنی چاہیے۔ زمین کی تنابوں کو کھینچ کر فیض عالم دمشق سے چلے لاہور پہنچے، رات کا سما شام ہو گئی تھی۔ اس وقت آپ جانتے ہیں کہ لاہور شہر کے آس پاس کچھ 7 دروازے تھے جنہوں نے، یہ تو 1000 سال قبل کی بات ہے، 7 دروازے تھے، گورنر کے حکم سے وہ شام ہوتے ہی بند ہو جاتے۔ داتا علی حجویری پہنچے لاہور، یہ جو بھاٹی گیٹ ہے یہاں پہ بھٹی گیٹ ہوتا تھا، بھٹی کاشت بہت زیادہ ہوتی تھی اس جگہ پہ، دروازہ بند ہے، بوندا باندی کا سما، سردیوں کا موسم، دکل بات کیا، پہرےدار نے کہا دروازہ کھٹکھٹانے والے، دروازہ بند ہو چکا ہے، دروازہ نہیں کھل سکتا، صبح تک انتظار کرو۔ علی حجویری نے کہا کہ میں مسافر ہوں، دروازہ کھول دو، بارش آنے والی ہے، لیکن اس نے کہا نہیں نہیں نہیں، آپ کو پتا ہے یہ جو چوتھے گریڈ کے یا میرے جیسے کم علم والے ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو بڑا شو کرتے ہیں، آج چپراسی سے کوئی بات کرے وہ تھانے دار سے نیچے آپ کو بات ہی نہیں کرتا، کہتا ہے میں اے جی ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں، بات ہی نہیں کی جاتی، اسٹینڈرڈ ایسا بن چکا ہے۔ لیکن علی حجویری وقت کے بادشاہ ہیں، غوث الاغیاث، قطب الاقطاب، عاجزی کی انتہا، عرض کرتے ہیں میں مسافر ہوں، دروازہ کھول دو۔
آپ چاہتے دروازے کو ٹھوکر مارتے، دروازہ کھل جانا تھا، لیکن آپ اپنے ماننے والوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ سال کے بعد میرے نام کی دیگ بنا لینا یہ میری تعلیم نہیں ہے، سال کے بعد یا 2 مہینوں کے بعد آ کر میری درگاہ پہ حاضری دے دینا یہ میری تعلیم نہیں ہے، میری تعلیم تو یہ ہے کہ عاجزی اختیار کی جائے، میری تعلیم یہ ہے ہمیشہ عاجزی کے اندر عزتیں ملتی ہیں، اور جو بندہ عاجزی کرتا ہے وہ اللہ کی نظروں میں بڑا کمال، لوگ اس کو یوں سمجھتے ہیں کہ یہ بہت نیچے گر چکا ہے، لیکن حقیقت میں وہ بلندیوں کو چھو رہا ہوتا ہے۔ میں ایک مسافر ہوں، دروازہ کھولو، اس نے کہا دروازہ نہیں کھل سکتا، تو حضور سیدی فیض عالم فرمانے لگے اے لاہور کے پہرے دار، اگر تجھے رات کو دروازہ بند کر کے لاہور شہر کا پہرا دینا آتا ہے تو ہمیں مصلی بچھا کر اللہ کا ذکر کرتے ہوئے رات گزارنا آتی ہے۔ آپ نے مصلی بچھایا، ساری رات عبادت کرتے رہے، اور یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیں، میں یہ قدم کوئی تفرقہ والی بات نہیں کر رہا، آپ آئے تو صرف آپ کے ساتھ مصلی تھا، باقی کچھ بھی نہیں تھا، اس لیے کہ آپ سونے نہیں آئے تھے، آپ لوگوں کو جگانے کے لیے آئے تھے، اور آپ نے دیکھا کہ کیسے لاہوریوں کو جگایا۔ اللہ اکبر، آج تک بھی سونے کا نام نہیں لیتے، یہ الگ بات ہے کہ آپ بڑے پریشان ہو کے آتے ہیں مسجد کے اندر، سبحان اللہ بھی کہلوانی پڑتی ہے، لاہوریوں کی قسمت کو ایسا جگایا، اللہ اکبر۔ آج بھی پورے پاکستان کے اندر لاہوری مشہور ہیں، اور زندہ دلانے لاہور کہا جاتا ہے۔ جب صبح ہوئی دروازہ کھلا، ساری رات عبادت کرتے رہے۔ آپ اس وقت کا تقاضے یہ تھے کہ وہ لکڑی والے جوتے ہوتے تھے، پیچھے کے اندر وہ لکڑی کا ایک کھڑاک سا ہوتا تھا، تھک تھک کی آوازیں جب اس پہرے دار نے سنی، اس نے کہا لگتا ہے کوئی منگتا آ گیا ہے، کوئی مجبور لاغر ہے، لیکن جب حضور سیدی فیض عالم کے چہرے کو دیکھا، ادبن اٹھ کے کھڑا ہو گیا، عرض کرنے لگا کہ اے آنے والے مسافر، آج تک اس دروازے سے میں نے بڑے بڑے لوگوں کو گزرتے ہوئے دیکھا ہے، یہاں سے راجے مہاراجے گزرتے ہیں، وقت کے بادشاہ وزیر اور مشیر گزرتے ہیں، لیکن اللہ کی عزت کی قسم جو روب اور دبدبا میں نے آپ کی شخصیت میں دیکھا ہے کسی میں نہیں دیکھا، نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے، نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بار مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کے انداز ہی نرالے۔ تو آپ نے آتے ہی سب سے پہلے مسجد کی ابتدا رکھی، بڑا ڈیٹیل کا واقعہ ہے، میں نے مسجد کی ابتدا رکھی، مسجد اس لیے کہ اللہ کے نیک بندوں کا کام صرف نذرانے لینا نہیں، اللہ کے نیک بندوں کا کام صرف خانقاہیں بنانا نہیں، بلکہ اللہ کے نیک بندوں کی تعلیم یہ ہے کہ ہمیشہ لوگوں کو اپنی جانب راغب کرو، پھر ان لوگوں کا ذہن دین اسلام کی جانب راغب کرنا۔ تو مسجد ایک اجتماعی عبادت کے لیے اور دین اسلام کی تبلیغ کے لیے بنیادی حیثیت رکھتی ہے، اس لیے آپ نے آتے ہی سب سے پہلے مسجد کی بنیاد رکھی۔ سن 400 ہجری میں آپ کی ولادت غزنی کے اندر ہوئی، بمطابق غالباً 1009 میں۔ یہ اس کے بعد آپ نے وہاں سے سفر کیا، 65 سال کی عمر یا کچھ مورخین نے لکھا 70 سال کی عمر میں آپ نے لاہور شہر کے اندر 20 سفر کو آپ نے لاہور شہر کے اندر مثالیں پرملال کیا اور داعی اللہ ہوئے، لیکن آپ کو 977 سال یعنی 1000 سال کا عرصہ بیت چکا ہے۔ اس انداز میں لاہور والوں کو، ہندوستان والوں کو، بر صغیر والوں کو جگایا، اللہ کی عزت کی قسم 1000 سال گزرنے کے بعد بھی آج بھی آپ کی قبر پہ جو تربت انور پہ سنگ مرمر لگے ہوئے ہیں وہ بھی میلے نہیں ہو پائے، ہر وقت لاکھوں کا ہجوم۔ آپ کو داتا اس لیے کہا جاتا ہے، آپ کا ماننے والا جو بھی جاتا ہے، جو خواہش لے کے جاتا ہے، اللہ کی دی ہوئی عطا سے، اپنی طرف سے نہیں، اللہ کی دی ہوئی عطا سے وہ اس کو پورا فرماتے ہیں۔ تو حضور سیدی فیض عالم بخش حجویری رحمہ اللہ کا اس سے پاک منگل بدھ اور جمعرات کو آپ کے شہر لاہور کے اندر انعقاد پذیر ہو رہا ہے۔ میں نے مناسب سمجھا کہ آج کی اس نشست شریف میں چند معلومات آپ کے حوالے سے پیش کروں۔ اللہ پاک میری اور آپ کی اس غلامی کو جو ہم نے ہدیہ عقیدت پیش کیا، اس کو قبول فرما کر ہمیں سیدی فیض عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صف کے اندر کھڑے ہو کر جنت کا مسافر بننے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔